بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وقال تعالی فی نفس السورہ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے بنایا، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہاں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ برائیوں کو گندگی، نجاست اور خباثت یا خبیث کہا گیا ہے۔ اگر آپ شریعت مطہرہ کا اور قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ قرآن عظیم انسانوں کو ہر اعتبار سے پاکیزگی، صفائی اور طہارت کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ہر زاویے سے، ظاہری ہو باطنی ہو، لباس ہو، زبان ہو، اخلاق ہو، کھانا پینا ہو، ہر چیز آپ کی پاک صاف ہو، طاہر مطہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے، جنت جہاں اہل ایمان جائیں گے، جنت کے بارے میں قرآن حدیث کی دلالتوں کی روشنی میں اہل علم نے کہا کہ وہ پاکیزہ جگہ ہے اور اس میں صرف پاکیزہ لوگ ہی جائیں گے۔ جس کے اندر یا باہر کہیں بھی گندگی ہو، نجاست ہو، جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوگا۔ وہ بندے جو گنہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا یا جنت میں ڈالنا چاہے گا تو انہیں اللہ کے فضل و کرم سے، معافی سے اللہ تعالیٰ پہلے نجاستوں یعنی گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا۔ اور جو اللہ کی مشیت ہوگی کہ اہل ایمان تو ہیں لیکن گناہ کا پلڑا بھاری ہے اور اللہ کا فیصلہ ہوا کہ جہنم میں جائیں، تو جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے، چاہے عارضی ہی طور سے، بھیانک عذاب ہے۔ تو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ان کے گناہ جب صاف ہو جائیں گے یا اللہ کی مشیت ہوگی تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے، یعنی صاف ہونے کے بعد وہ جنت میں جانے کے لائق ہوں گے۔ شرک اکبر اور کفر اکبر کا ارتکاب کرنے والا، بغیر توبہ کے مر جانے والا اس پر قائم ہو، وہ جہنم میں جلتے جلتے بھی صاف نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق معاف نہیں ہوگا، اس لیے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل پائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بچائے۔ اس لیے گناہ گندگی ہے، نجاست ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہر طرح سے نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت اور یہ پورا قرآن جو تقوی کی، طہارت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اندر اور باہر ہر طرح ہم صفائی اختیار کریں۔ احکامات دین یا شریعت دین کے قرآن کے احکامات اسی پر مشتمل ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہمارے سامنے ہے، کل جس سے متعلق چند باتیں، ابتدائی باتیں، تمہیدی باتیں ذکر ہوئی تھی، سورۃ المائدہ، اگر آپ اس کا مجموعی طور سے مضمون دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص، پورا قرآن ہے اس چیزوں پہ، لیکن اس سورہ میں کچھ اعتبار سے ہمیں اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم حرام سے یعنی خبیث چیزوں سے بچیں۔ بطور خاص جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ایک اہمیت اور اہم ضرورت ہماری کھانا پینا ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں کھانے پینے کے سلسلے میں زیادہ تر احکامات بیان کیے گئے کہ کیا حرام ہے اس سے بچو، حلال و حرام۔ بعض علماء نے اسی بنیاد پر اس سورہ کو سورۃ الحلال والحرام کہا ہے۔ سورۃ الحرام، حلال والحرام، کھانے پینے میں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، اس کا بہت بڑا حصہ اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ اور صرف کھانے پینے کی بات نہیں بلکہ ہمارے اندر باطن ہمارا صاف ہو، یعنی ہمارا جو ہے عقیدہ درست ہو، اس کی صفائی کی تعلیم دی گئی، کوئی شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، نفاق نہ ہو، ہمارا کردار صاف ہو۔ اس لیے یہ بتایا گیا اس سورہ مبارکہ میں کہ شادی بیاہ کیا جائے تو جائز طریقے سے کیا جائے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے یہ بھی بتایا گیا، اس میں اہل کتاب کے جواز بھی بتایا گیا، اور عورتوں سے کس طریقے سے تعلق قائم کرنا ناجائز ہے
اور جو ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرتا ہے وہ گندگی اور خباثت کو اختیار کرتا ہے اخلاقی اعتبار سے. اسی طرح شراب، جوا اور شرک، تھان تھان پر جانا، قرآن کا فال نکالنا، یہ جو جادو ٹونے کے اعمال ہیں یہ بھی گندگیاں ہیں، یہ عقیدے کی گندگی ہے. اور سب سے خطرناک یہی گندگی ہے، میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ شرک اکبر اور کفر اکبر پر اگر آدمی مر گیا تو یہ جہنم میں بھی جل جل کے صاف نہیں ہوگی. تو جو عقیدے کی خرابی ہے سب سے زیادہ زور اس پر دینا چاہیے کہ اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کی گندگی، اخلاق کی گندگی، زبان و بیان کی گندگی، اور پھر جسم و جان کی گندگی. آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کے مسائل یا حلال حرام کا ذکر کیا، وہیں اس سورہ مبارکہ میں وضو اور غسل کا بھی ذکر کیا کہ اگر تم وضو ٹوٹ جائے، نماز کے لیے اٹھو، یا تم جنبی ہو جاؤ، احتلام ہو، یا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر کے ہم بستری اور جمع کا معاملہ ہوا ہو، دونوں صورتوں میں یہاں وضو کرنا ہے عام حالات میں، اور اگر طہارت کبریٰ ہے، کیا نام ہے، نجاست کبریٰ ہے، احتلام وغیرہ، تو آپ کو غسل کرنا ہے. اور ان دونوں صورتوں میں پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے اس سورہ مبارکہ میں. مطلب ظاہری طور سے بھی آپ کو پاکی اختیار کرنی ہے، یعنی جسم کا اور کپڑے کا، جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کا، سب کا پاک و صاف رہنا ضروری ہے. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک مومن بندے کو قرآن نے، اللہ نے جو دین دیا، تعلیم دیا، اسے ہم اور آپ اختیار کرتے ہیں تو ہم ہر اعتبار سے اوپر سے بھی اندر سے بھی پاک صاف رہتے ہیں. آئیے سورہ کے بعض مضامین پر نظر ڈالیں. میں بار بار یہ عذر پیش کرتا ہوں کہ یہ تفسیر نہیں ہے، یہ ہلکا سا کچھ آیتوں پر کچھ باتوں کا ذکر ہے جس سے ہمیں ترغیب ملنی چاہیے کہ اللہ کے کلام کی طرف ہم تفصیلی طور سے متوجہ ہوں اور علم حاصل کریں. اللہ ہمیں توفیق دے اور علم سے نوازے. تو یہ سورہ مبارکہ، اس سورہ کا مرکزی مضمون جو اہل علم نے بتایا کہ عقود کو پورا کرنا، عقود، عقد کو، ایگریمنٹس کو جو بھی ہے پورا کرنا. اور میں نے اس کے ساتھ ایک چیز جوڑی کہ ہر طرح کی طہارت کو اختیار کرنا، ظاہری باطنی. اور اسی میں ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جو عہد و پیمان کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، اس کو پورا کریں. آغاز صورت میں ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو، جو آپ کے معاہدے ہیں، بندھن ہیں، ایگریمنٹس ہیں، اس کو پورا کرو. اس میں کوئی بے ایمانی نہیں. ایک مومن کی یہ پہچان ہونی چاہیے، وعدہ کر دیا ہے تو پورا ضرور کرے گا، الا یہ کہ کوئی عذر شرعی آ جائے، پوٹ آ جائے. یہ مومن کی پہچان ہے. اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کی آیتوں میں بھی اشارہ موجود ہے، وضاحت سے حدیثوں میں ہے کہ منافق کی 4 علامتوں میں سے ایک ہے اذا عاہد غدر، جب وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کی مخالفت اور غدر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. مومن ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایسا کرتا ہے ہم میں سے، نعوذ باللہ، ہم کو بچائے اللہ، ہاں، تو وہ منافقت کی علامت رکھتا ہے. مومن یہ ہوتا ہے اوفوا بالعقود. اور اس کے فوراً بعد یہ کہنے کے بعد، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک عقد جو ہے اللہ سے ہمارا ہے، رسول سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، شریعت سے ہے، قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کو ماننا ہے، ہاں، میاں بیوی کا عہد و پیمان ہے، باپ بیٹے کا عہد و پیمان ہے، رشتہ داروں کا عہد و پیمان ہے، بزنس میں آپ کا جو بائع اور مشتری، خرید و فروخت کرنے والے ہیں، ان کا عہد و پیمان ہے. تو یہ سارے ایگریمنٹس پورا کرو. عہد و پیمان کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو سارے پورا کرو. اور اس کے فوراً بعد ان میں ایک عہد و پیمان کی ایک چیز بہت اہمیت کی ہے کہ حلال و حرام کا لحاظ کرو. فوراً بعد اللہ نے حلال حرام کا تذکرہ کیا. فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم، عربی جاننے والوں نے یہاں کئی اعتبار سے قرآن کی بلاغت کا ذکر کیا، میں اسے ذکر کروں گا تو شاید وقت بھی زیادہ لگے اور ایک علمی بحث ہوگی. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اہل علم اس پر بھی دیکھیں کہ اس جملے میں استثنائیات، الا ایک حرف استثناء ہے، غیرہ آگے حرف استثناء ہے، اور پھر آگے کے جملوں میں بھی لا کے ذریعے سے استثناء ہے. بڑا پیارا، ایک 2-3 آیتوں میں الگ الگ طرح سے حرف استثناء استعمال ہوا. یہ ایک علمی چیز ہے، پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، لذت دے گی. تو کہا اللہ نے کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں. الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کی تم پر تلاوت کی گئی. سورہ بقرہ میں، آگے سورہ انعام میں آج پڑھی گئی وہ آیت بھی اس میں بھی ہے، اور خود اس سورت میں بھی ہے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے. جو تم پر تلاوت کیا گیا، مطلب بتا دیا گیا ہے کہ یہ بہیمۃ الانعام تم پر حرام، یہ جانور نہیں کھا سکتے.
باقی حلال ہے۔ یہاں ایک اور بھی شریعت کا ایک اصول دماغ میں رکھیے، معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے شریعت میں ساری چیزیں حلال رکھی ہے۔ کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ ہر چیز عربی میں کہا جاتا ہے الامر کیا ہے فی المعاملات، الاصل فی المعاملات فی الامور الاباحہ ما لم یرد الدلیل علی الحظر یا علی الحرمہ، کہ معاملات میں اصل اور بنیاد اباحت ہے، یعنی سب چیزیں جائز ہے جب تک کہ حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ کھا سکتے کہ نہیں، وہ کھا سکتے کہ نہیں، فلاں جانور فلاں پرندہ سب حلال ہے۔ حرام ہوگا جس کے حرام ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے پرندوں میں اللہ کے رسول نے کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر، پنجے سے کھانے والا پرندہ نوچ کر اور دانتوں سے پھاڑ کر کھانے والا درندہ سب حرام ہے۔ ایک جملہ کہا، ایک لمبی فہرست بنا لیں آپ، کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ کوا نوچ کے کھاتا ہے پنجے سے، حرام۔ چیل پنجے سے کھاتی ہے، حرام۔ کبوتر چوب کے کھاتا ہے، حلال۔ ایسا آپ فہرست بنا، تو حرام ہونے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طرف، تو یہ معاملات میں ہے، معاملات میں حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ اور عبادت اور عقیدے میں دھیان دیجیے، عبادت اور عقیدے میں جو چیز ماننا ہے اس کے ہونے کے لیے، اس بات کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ تو معاملات اور عقیدے میں کوئی بھی بات اختیار کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کے ثابت کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ تو ہر چیز اس میں ممنوع ہے، کوئی بھی چیز ہم عقیدہ نہیں بنائیں گے جب تک قرآن حدیث سے کوئی بات نہ آئے کہ یہ عقیدہ ہے، عقیدے کی چیز ہے، غیب کی بات ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے، دھیان رکھنا۔ تو جو تم پر تلاوت کی گئی ہے اس کو چھوڑ کر سارے جانور حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم، تو جانور تو حلال ہیں، ہاں، سوائے ان جانوروں کے جن کو تلاوت کر کے بتا دیا گیا۔ آگے آ رہا ہے مردار ہے، لحم خنزیر ہے، وہ سب بیان کیا جائے گا۔ دوسرے کہ ایک اور شکل ہے استثناء کی کہ شکار نہ کرتے ہوئے، شکار کو حلال نہ کرتے ہوئے اس حالت میں کہ تم احرام کی میں ہو، یعنی عمرہ یا حج کرنے کے لیے جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو اس وقت شکار کر کے بھی آپ حلال جانوروں کو بھی نہیں کھا سکتے، یعنی حلال جانوروں کا شکار حالت احرام میں نہیں ہوگا اس آیت سے۔ ہاں، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر اس آیت کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ نہ ہی شہر حرام اور اللہ کے شعائر کی حرمت کو، ولا لا تحل شعائر اللہ، شعائر، اور پھر وہ شہر الحرام، کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، دین کی جو تعلیمات ہیں، جیسے قربانی کا جانور شعار ہے، داڑھی شعار ہے، دین میں اللہ نے اور رسول نے جو دیا شعائر، اسلام کی جو پہچان ہے وہ سب شعائر ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو جو شعائر ہیں ان کو، ان کی حرمت اور تقدس کو پامال نہ کرو۔ اور تمہاری اپنی دشمنی کی وجہ سے، کوئی اگر کسی سے دشمنی ہے تو ان کی وجہ سے تم مسجد حرام میں آنے سے اس کو مت روکو۔ یہ وہاں مسجد حرام کی بات ہے، اسی سے میں نسبتاً کہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ خطا ہو، لیکن میں ایک استدلال کر رہا ہوں کہ مسجد میں اللہ کا گھر ہے نا، تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ اگر آپ ٹرسٹی ہیں یا ذمہ دار ہیں کہ آپ مسجد میں مت آئیے، الا یہ کہ کوئی شرعی وجہ ہو، ہاں، تو پھر اجتماعی فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے گھر سے روکنا صحیح نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مسجد حرام سے دشمنی کی وجہ سے نہ روکو۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس کو جو ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں حضرات اور خواتین، ایک اصول کی طرح، قرآن کے ایک اصول کی طرح دماغ میں رکھیں۔ زندگی کے بہت ساری چیزوں کے سلسلے میں آپ اس کی بنیاد پر طے کر سکتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یعنی نیکی اور تقوی کے کام پر، البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ کے لیے کوئی بھی کام آیا کہ فلاں کام کرنا ہے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آدمی آپ سے وہ کام کروا رہا ہے اس کا مقصد اچھا ہے یا برا ہے، کام نیک ہے یا بد ہے، ہاں، حلال ہے یا حرام ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے بیان کیا، آسان مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی پھل بیچتا ہے، انگور بیچ رہا ہے۔ اب انگور رمضان میں افطاری کے لیے لوگ خریدنے آ رہے ہیں، کھانے کے لیے خریدنے آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، بالکل بیچ سکتا ہے۔
لیکن اگر ایک آدمی آپ سے انگور خریدنے آتا ہے بڑے مقدار میں اور یہ کہتا ہے، اس کو آپ کو پتا ہے کہ یہ انگور خرید کے شراب بنائے گا، تو اب شراب بنائے گا بیچے گا، تو یہ اچھا کام ہے یا برا؟ ظاہر سی بات ہے حرام ہے۔ تو اب آپ اس کو اگر انگور بیچ رہے ہیں تو آپ برے کام میں اس کا تعاون کر رہے ہیں، گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ کوئی زنا کرتا ہے، آپ اس میں اس کی مدد کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، معاملات سیٹ کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ برے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ آج ہمارے سماج میں دیکھیے کہ گناہ کے کام میں، ظلم کے کام میں، کوئی کسی کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، دوست احباب ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں مددگار نہیں ہوتے۔ باپ بیٹے کا مددگار نہیں بن رہا ہے۔ کل تذکرہ آیا تھا، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ نہیں بول رہا ہے، اس کو حکم نہیں دے رہا ہے، فرض ہے، وہ نہیں پڑھے گا پکڑا جائے گا۔ ہاں، آج ہمارے یہاں گھروں میں تربیت کا ڈھانچہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں لوگ کر رہے ہیں، ان کو آپ کو تعلیم نہیں ہے، یہ چیزیں آپ پڑھ نہیں رہے ہیں۔ تو خیر، نیکی کے کام میں، کوئی بھی خیر کا کام ہے، تعاون کرنا ہے۔ اب اس کو آپ پورے معاملات میں، لین دین میں بہت ساری جگہوں پر فٹ کر سکتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ سب اللہ کا معاہدہ ہے۔ اب اسی ضمن میں اوفوا بالعقود کے ضمن میں مسلمانوں کا کیا معاہدہ ہے حلال حرام میں، یہ بیانات بھی ہے۔ اور پھر آگے ہی چل کے چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، یہودیوں سے، ہاں، کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں 12 نقیب بھیجے، ہاں، کہ لئن اقمتم، کیا ہے، 12 نقیب بھیجے، وقال اللہ انی معکم، یہ پوری آیتیں پڑھیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں کی مدد کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ عہد و پیمان تھا ان کے ساتھ شریعت پر کی پابندی کرنے کا، لیکن انہوں نے عہد توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے، ایک عقود کہا، یہاں میثاق کہا ہے نا، ان کے عہد و پیمان توڑ دینے کی وجہ سے، ہاں، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، قساوت والا۔ ہاں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، اور ان میں سب سے شدید اور سنگین بیماری قساوت ہے۔ قساوت قلبی کے کیا مطلب ہوتا ہے، اور میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج ایسا لگتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہم لوگ اس کے شکار ہیں۔ قساوت جب کسی کے دل میں آتی ہے تو واعظ و نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ قرآن صحابہ کرام سنتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، ان کی حالت بدل جاتی تھی، دل پسیج جاتا تھا، خشوع اور خضوع کی کیفیت، ایمان بڑھ جاتا تھا، خشوع اور خضوع کی کیفیت میں زیادتی ہوتی تھی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے اندر کیا یہ کیفیت ہے؟ واعظ و نصیحت کی باتیں سننے کے بعد کیا ہمارے اندر فرق آتا ہے؟ بہت سی اچھی باتیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح بات ہے، سنتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، جس کو محاورے میں کہتے ہیں کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیا۔ یہ دل کی قساوت ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے کہا عہد توڑا اللہ سے، اللہ نے جو عہد و پیمان لیا تھا جب توڑا تو ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان اچھائی سے، سعادت سے رہ ہی نہیں سکتا، خوش رہ ہی نہیں سکتا بغیر اللہ کی رحمت کے۔ جنت میں کوئی آدمی، یہاں تک کہ انبیاء بھی بغیر اللہ کی رحمت اور فضل کے داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جو اللہ کی لعنت کا شکار ہو گیا، دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم۔ تو اللہ کے عہد و پیمان توڑنے سے اللہ کہہ رہا ہے، یعنی ہم کو اور آپ کو بھی درس دے رہا ہے کہ اللہ کا عہد یاد رکھیے، توڑنا نہیں۔ ہاں، جنہوں نے توڑا ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو جو ہے سخت کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ایک تو عہد توڑا، اور عہد شکنی کے ضمن میں یہ بھی تھا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے تھے، یعنی توریت جو پڑھتے تھے، مانتے تھے، اس میں تبدیلی کرتے تھے، تحریف کرتے تھے۔ بہت سی مثالیں اس کی، انبیاء کے بارے میں، احکامات کے بارے میں قرآن نے بعض مثالیں نقل کی۔ ان سے کہا شہر میں سجدے کی حالت میں حتتن، اللہ معافی دے، یہ بول کر داخل ہو، تو سجدے کی حالت عمل میں بھی چینج کیا کہ سجدے کی بجائے سورین پر بیٹھ کر داخل ہوئے، اور دوسرے حتتن کی بجائے حنتتن فی سنبلہ کہا۔ قول میں بھی تبدیلی، عمل میں بھی تبدیلی۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سی مثالیں خود قرآن نے اور حدیث نے بیان کی۔ رجم کے حکم میں چینج کر دیا،
تو کلمات کو بدلتے تھے. اب دیکھیے کہ وہاں بدل رہے ہیں. آج ہمارے ہاں مسلمان بدلتے ہیں کہ نہیں شریعت کو؟ سود حرام ہے، مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں. حلالہ لعنتی کام ہے، مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ کر لو راستہ نکل جائے گا. تو حرام کو حلال کر رہے ہیں اور حلال کو حرام کر رہے ہیں. یہ یہودیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، شنیچر کے دن کا شکار بنا تھا، وہ کیا، ہیلا نکالا. چربی حرام تھی، اس کو پگھلا کے بجا گئی. چربی نہیں کھا سکتے، اونٹ کی چربی اوپر حرام کی گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو چربی کو پگھلایا، بیچا اور اس کی قیمت کہا ہم چربی تھوڑی کھا رہے ہیں. ایسے ہمارے یہاں آج مولوی صاحب فتویٰ زکوٰۃ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، سال پورا ہونے ہی مت دو. ہاں، 12 مہینے پہ زکوٰۃ واجب ہوگی تو 11 مہینے پہ شوہر بیوی کو تحفے میں دے دے پورا مال. فرض نہیں ہوئی، پھر 11 مہینہ اس کے پاس ہو تو یہ تحفے میں دے دے شوہر کو، گھومتی رہے، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی. ہندوستان میں ایسا عمل کرنے والے لوگ ہیں. رمضان میں لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی. اللہ نہیں جانتا. ہاں، مدرسے میں غریبوں کے لیے کوئی مال دیا گیا، زکوٰۃ دی گئی، چمڑے کے پیسے دیے گئے تو مولوی صاحب نے راستہ بتایا کہ بھائی کسی غریب بچے کو بلا کے دے دو کہ یہ آپ کو ہم نے ہدیہ دے دیا. اب اس کا ہو گیا، وہ مالک ہو گیا. اب اس سے کہتے ہیں کہ اب یہ تم مدرسے کو ڈونیٹ کر دو. مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا، میں نے کہا یہ یہودیت ہے. حنفی مدرسے کے ذمہ دار نے پوچھا تھا. میں نے کہا آپ کو برا لگے گا لیکن یہ یہودیت ہے. وہی چربی اور وہ یہ سنیچر والوں کا ذکر کیا. کل میں نے سنیچر والوں کے تعلق سے ہمارے شیخ پر نظر پڑی تو یاد آیا مشتاق بھائی، کل سنیچر والوں کا کہا کہ خنزیر بنا دیا، ان کو بندر بنایا تھا. قرآن نے کہا خنزیر اور بندر دونوں کا تذکرہ آیا تھا. تو یہ ہمارے یہاں جو میں مثال دے رہا تھا، یہ باقاعدہ عمل میں کرتے ہیں. تو آپ نے بچے کو اگر مالک بنایا، کسی طالب علم اسٹوڈنٹ کو، تو اب میں مالک ہو گیا، تو مالک ہوں تو میں کچھ بھی کروں، گھر بھیجوں، آپ کو 1 روپیہ بھی نہ دوں. آپ نے مجھ کو 5 لاکھ مثال کے طور پہ دیا مدرسے والوں نے کہ یہ ہم کو ہدیہ دے دیا. اب میں بولوں کہ 4 لاکھ میں گھر بھیجتا ہوں، بھیجنے دیں گے کیا؟ اگر نہیں بھیجنے دیں گے تو آپ نے مالک کیسے بنایا؟ مالک تو اختیار رکھتا ہے نا. آپ کے پاس، میرے پاس جو بھی پیسہ ہے جس کے آپ اور ہم مالک ہیں، مسجد میں چندہ مانگا جا رہا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے مانگ رہا ہے، تو ہماری مرضی ہے، اختیار ہے، دے یا نہ دے، جتنا چاہتے اتنا دے. تو میں جس کا مالک ہوں دوں یا نہ دوں. اب مدرسے کو میں نہیں لوٹاؤں گا جب میں مالک ہو گیا. تو یہ یہودیت ہے، تحریف کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا. ولا تزال تطلع علی خائنۃ منهم، اس میں اللہ نے بتایا کہ برابر یہ شرارت اور خیانت کرتے رہتے ہیں. آج تک یہودیوں کو دیکھ لیجیے، روز خیانت شرارت کرتے ہیں، پوری تاریخ بھری پڑی ہے. پھر یہ یہودیوں کے بارے میں چند آیتوں کے بعد اسی سیاق و سباق میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں بھی کہا، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اللہ نے ان کا نام نصارہ نہیں رکھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں رکھا تھا. جیسے اللہ کے رسول اللہ نے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، رفضی یہ نہیں رکھا تھا، اہل حدیث رکھا ہے. کہ جو ابھی آج پڑھی گئی نا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی اتباع کرو. تو کیا نازل کیا؟ قرآن اور حدیث، دونوں کو حدیث کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ اہل الحدیث، اہل القرآن کو، ہاں اہل القرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ 2 قرات دے گا، اہل انجیل، اہل توریت اور اہل قرآن. تو یہ اس چیز کی طرف نسبت ہے جس کو اختیار کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا، لیکن یہ شخصیات کی طرف جو نسبت لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. خیر، تو یہ اللہ نے عہد و پیمان پھر ان کے بارے میں بھی کہا اور دونوں کے بارے میں ایک بات کہی، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ یہود و نصارہ دونوں نے ان بہت ساری چیزوں کو، بڑے حصے کو بھلا دیا جس سے ان کی تذکیر، نصیحت کی گئی تھی. یعنی توریت میں، انجیل میں، ان کی شریعت میں جو تعلیمات دی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا. مسلمان بھی بھلا رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے کچھ لوگ فضائل کو پکڑ لیے تو معاملات کو چھوڑ دیا، حلال حرام سب چل رہا ہے، لین دین میں، معاملات میں. ہاں، کسی ایک چیز کو پکڑا، عقیدے کو چھوڑ دیا. کچھ چیزوں پہ بہت محنت سے عمل کر رہے ہیں، بدعت و خرافات بھی کر رہے ہیں. تو یہ وہی شکل ہے، کچھ مان رہے ہیں کچھ نہیں مان رہے ہیں. شریعت کا بہت سارا حصہ فراموش کر دیا، بھلا دیا. ہاں، یہاں عہد و پیمان کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے اب پھر سے پہلی جگہ پہ آئے، اوفوا بالعقود، اور پھر حلال و حرام بتاتے ہوئے اللہ نے تعاونوا علی البر والتقوی کہا. اس کے بعد ہی 1-2 آیت میں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انہی آیتوں میں آگے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے الاسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، سارے دین پسندیدہ نہیں ہے، کسی پر بھی چلو نہیں چلو. کون سا اسلام؟
جو اللہ نے اتارا. کون سا اسلام؟ جو رسول نے بتایا، صحابہ نے اختیار کیا. اس کے جو دوسرے ایڈیشن چینجنگ کے ساتھ بن گئے ہیں مسلک کی شکلوں میں، وہ نہیں چلے گا. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہاں، اور اس کو لائٹلی مت لیجیے. ہمارے لوگ سن کے، یہی دل کی قساوت ہے، لوگ دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتے کہ یہ ہمارے آخرت کا فیصلہ کر رہا ہے، جنت ہے کہ جہنم. تو اللہ نے اتنے اہتمام سے اتارا، رسول نے اتنی محنت سے پہنچایا، صحابہ، تابعین، محدثین، فقہاء، مفسرین نے اتنی محنت کر کے دین کو محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچایا. ہم اس کو پڑھنے جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال یہ ہمارے عقود کو پورا کرنا ہے تو پہلے اس عہد و پیمان کو سمجھنا ہوگا، اس کے حقوق کو جاننا ہوگا، جتنا جاننا ضروری ہے. پھر اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام جانوروں کا تذکرہ کیا کہ کون سے جانور جو ہے نا، الا ما یتلی علیکم. اس کے ضمن میں یہاں بھی کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار. مردار جائز نہیں ہے اگر مر گیا جانور. اور خون، وہ خون جو بہتا ہے، دوسری آیتوں میں دم مسفوح کہا گیا. ذبح جب ہم جانور کو کرتے ہیں تو خون جو تیزی سے بہتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، بہنے والا. جو رہ جاتا ہے اور جو کلیجی میں اور اس میں ہے وہ حلال ہے. اس کو پکانے وکانے میں وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی آگے تذکرہ تھوڑا سا آئے گا. تو خون حرام ہے. وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور سور کا گوشت. اب کوئی بولے کہ سور کا گوشت حرام ہے تو دوسری چیزیں حلال ہے کہ گوشت کے علاوہ کچھ ہوگا؟ تو نہیں، چونکہ گوشت کھانے میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس کا ذکر کر دیا. اغلبیت کے پورا سور حرام ہے. سور، خنزیر. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو وہ ساری چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، کسی دوسرے کے نام سے کسی جانور کو کاٹا گیا ہو، وہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو دم گھٹ کے مر جائے، اس کا گردن دب جائے یا کچھ ہو جائے، دم گھٹ کے جو مر جائے. مرغیاں وغیرہ رہتی ہیں تو دب جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، وہ حرام ہے، نہیں کھا سکتے. والموقوذہ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، چوٹ جس پہ زخم مطلب باہر سے لگے اور جلد وغیرہ پھٹے نہیں. شکار میں جب چوٹ لگتی ہے تو جسم پھٹ جاتا ہے اور خون نکلتا ہے اور بسم اللہ کہہ کے اس کو مارا جاتا ہے، اس لیے جائز ہے. اس میں شکار کے بھی احکامات بتائے گئے سورہ مبارکہ میں، سورہ مائدہ میں. اسی طریقے سے فرمایا والمتردیہ، اور وہ جانور جو اونچائی سے گر کے مر جائے. والنطیحہ، اور وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ سے مارا اور وہ مر گیا. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھایا ہو، شکار کیا اور اس کو زخمی کر کے اس کا گوشت تو نوچ لیا، اس وجہ سے اگر وہ زندہ بھی مل رہا ہے، مردہ مل رہا ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے سوائے اس کے. زندہ مل رہا ہے تو اللہ نے استثناء کیا. الا ما زکیتم، ان جانوروں میں سے جو بھی ہے جس کو گر کے مرا، گھٹ کے مرا، ڈوب کے مرا، تو اس ساری شکلوں میں یا جانور نے اس کو حملہ کیا، اگر آپ کو زندہ مل رہا ہے وہ جانور اور آپ اس کو ذبح کر لیں، الا ما زکیتم، سوائے اس جانور کے جس کو آپ نے ذبح کر لیا، تو پھر وہ حلال ہوگا. وما ذبح علی النصب، اور جو تھانوں آستانوں پر جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اجمیر شریف کی قبر پہ، فلاں قبر پہ، یا کوئی جگہ پر جہاں کسی بزرگ اور بابا کا نام ہے، تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ پہلے آیا. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ غیر اللہ کے نام پہ کرتے تو کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں. میں نے خود سنا ہے بعض علماء، بریلوی علماء، کہ یہ وہابی ہم کو کہتے ہیں، وہابی بولے یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم جانور ذبح کیے وہاں بابا کے نام کا یا اجمیر پہ اور بسم اللہ اللہ اکبر بولے تو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، چھری حلال، جانور حلال، پھر پکایا حلال، یہ حلال یہ حلال. حرام کہاں سے ہو گیا؟ شرک سے ہوا. جب آپ نے غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا تو اس میں شرک کی نجاست آ گئی. یہ سب سے زیادہ خطرناک حرام ہوا، سب سے بڑی گندگی آ گئی اس میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی آدمی نہیں کہہ رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے. اللہ نے کہا ما ذبح علی النصب، اور جو اب آپ بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہہ کے کیوں نہ کہہ رہے ہیں؟ اگر غیر اللہ کی جگہ پر یا اس کے لیے آپ کر رہے ہیں، مقصود یہ ہے، تو آپ کے اللہ کا نام لینے کے باوجود وہ حلال نہیں ہوگا. وما ذبح وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں فالوں کے لیے جو ہے قرا نکالو، فال نکالو. وہ نکالتے نا کہ یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، پہلے وہ تیر نکالتے تھے، آج چٹھی نکالتے ہیں کچھ اور لوگ، کچھ کوڑی ووڑی پھینک کر. تو یہ پانس پھینکتے ہیں قسمت کا حال جاننے کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں ذالکم فسق، یہ کھلا گناہ ہے، یہ سب حرام ہے. یہ جانوروں سے متعلق سورہ مائدہ میں نے اس آیت کو اس لیے پیش کیا کہ اس کا مرکزی مضمون حلال و حرام ہے.
اور پھر آگے چل کر آیت نمبر 87-88 میں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی اور آج اس کی تلاوت کی گئی پہلی دوسری رکعت میں سورہ مائدہ ختم ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو تم اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو، ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام نہ کرو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. ہاں، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور فوراً کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور وہ کھاؤ جو اللہ نے تم کو دیا ہے، حلالًا طیبا، حلال اور طیب، جو جائز ہے اور جو پاکیزہ ہے. حلال ضد ہے حرام کی، طیب ضد ہے خبیث کی، مطلب جو گندی چیز ہے وہ حرام ہے. اور شریعت میں اس سورے میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی اللہ نے کہا کہ اللہ نے تم پر طیبات کو حلال کیا، پاکیزہ چیزوں کو، اور خبیث چیزوں کو حرام کیا. جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا، آج سائنسی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ وہ انسانی جسم کے لیے، صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، بیماریوں کا باعث ہے. ہاں، بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ سور کھاتے ہیں، کچھ لوگ مینڈک، سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. ہاں، اور تحقیقات نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضرر رساں ہیں. اور شریعت اسلامیہ نے جن جن چیزوں کو حلال کیا، جس طریقے سے کھانے کی تعلیم دی، اگر اس طریقے سے کھایا جائے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدے مند ہے، صحت مندی کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان و کرم ہے. ہاں، 1400 سال پہلے سائنسی تحقیقات کا ذریعہ نہیں تھا، آج بھی بہت ساری چیزیں ابھی معلوم نہیں ہیں، تو اللہ نے تب بتایا، وہ چیزیں شریعت میں بتائی کہ آپ کھانا پینا وہ اختیار کیجئے جو آپ کے لیے فائدے مند ہے، اس سے بچیے جو نقصان دہ ہے. اور جو نقصان دہ ہے، جو زیادہ نقصان دہ ہے شریعت کے اصول سے، وہ حرام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یہ کھانے پینے کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا میں نے. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم احلت لکم الطیبات. ابھی ایک ذکر کیا کہ کھانا پینا، شکار اور ذبائح، ان سب کا یہ کم سے کم 8-9 آیتیں ہیں. اس کا نمبر انہوں نے صرف دے دیا. ان میں ان کے احکامات بیان کیے گئے. یہاں ضمن میں بیان کر دوں کہ شکار بھی یہ انسانوں کی ایک ضرورت ہے. کئی علاقوں میں اور ماضی میں، تاریخ میں ایسا تھا کہ اگر شکار ممنوع ہوتا تو لوگ کھانے پینے سے محروم ہو جاتے. معیشت کا بہت بڑا انحصار بہت سارے معاشروں میں شکار پر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی انسانوں کی ایک ضرورت پوری ہوتی ہے اس سے. صرف گوشت نہیں ملتا، کھانا پینا، چمڑے سے شکار کے مختلف جسم کے اعضاء، سینگ ہے، ہڈیاں ہیں، اس سے مختلف اوزار اور دوائیں بنتی ہیں. مزید یہ کہ بعض جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اور چیزیں عطا کی ہیں، جیسے ہرن میں مشک دیا ہے، مشک. ہاں، اور دوسرے کچھ جانوروں میں اور ایسی چیزیں جسم کے اندر ہوتی ہیں جو بہت قیمتی، انسان کے لیے دوا یا استعمال کی بہت قیمتی اور اچھی چیزیں مانی جاتی ہیں. تو عربوں میں بھی ان کا ایک عام عادت تھی شکار کرنا، تو اسی لیے شکار کو حرام نہیں کیا شریعت نے. ہاں، اور مسلم ملکوں میں نہیں ہوتا. ہمارے ہندوستان میں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، اور خاص طور سے جو قومی جانور ہے اس کا شکار کیا آپ نے تو آپ بے لیبل نہیں رہے گا. ہاں، ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر کہ ہندوستان میں صرف مسلمان کو مارنے کی اجازت ہے. لکھا نہیں ہے لیکن پریکٹیکل میں یہ ہوتا ہے. دوسرے کو کسی جانور کو مارو تو آپ پکڑے جائیں گے، مسلمان کو مارو تو ترقی ملے گی. تو مذاق میں بھی میں نے کسی دن کہا تھا کہ یار مسلمان یہی تحریک چلائیں، اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں بولے کہ پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کرو، اسمبلی میں مطالبہ کرو کہ مسلمانوں کو، ہندوستان کا مسلمانوں کو بھی قومی جانور، راشٹر جانور جو ہے گھوشت کر دیا جائے، مان لیا جائے، کم سے کم حفاظت تو ہو. یہ مذاق کی بات ہے لیکن اس میں طنز بھی ہے. بہرحال شکار ایک ضرورت تھی، اللہ نے اس کو جائز کیا لیکن اس کے بھی احکامات بتائے. اور اس ضمن میں بڑے دلچسپ واقعات ہیں، بڑے دلچسپ احکامات ہیں کہ بسم اللہ کہہ کے اگر آپ نے کسی جانور کو نشانہ بنایا، تو پرانے زمانے میں تیر تھی یا جو بھی تھا، آج گولی ہے. ہاں، اگر اس نے بدن کو چیر دیا، آپ نے بسم اللہ کہہ کے مارا، تو اگر مرا بھی ملا تو جائز ہے، زندہ ملا تو ذبح کر لیجیے. اور اس سلسلے میں اسی سورہ مبارکہ میں بتایا کہ اگر کوئی کتا آپ نے شکاری پالا، اور حدیثوں میں ہے کہ ایک پرندہ بھی، باز وغیرہ کو بھی پالا جاتا ہے، جس کو آپ نے ٹریننگ دی ہے، مکلب ہے، وہ مکلبین یعنی جو ٹریننگ والے، تو مشق کیے ہوئے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ کتے کو بھی اگر علم دے دیا جائے تو اس کا بسم اللہ کہہ کے اس کو آپ چھوڑیں، وہ شکار کو روک لے تو جائز ہوگا. اگر اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو اس کا مطلب اپنے لیے کیا ہے، نہیں کھا سکتے پھر آپ. اور اگر آپ نے روکا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے مالک کے لیے
بھیجنے والے کے لیے اس نے روکا ہے، کتے کا شکار جائز ہوگا۔ اسی طرح ذبح کرنے اور ذبح سے متعلق کچھ احکامات بھی ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آیت میں نے پڑھی، آیت نمبر 5، جو خاندانی اور شادی بیاہ سے متعلق ہے۔ الیوم احلت لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے طیبات حلال کیے گئے ہیں، پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور وہ کھانا جو اہل کتاب کا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں کھانے سے مراد گوشت ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ، ورنہ جو حلوہ پوری اور یہ سب چیزیں ہوگی اس میں تو کوئی دقت کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ذبیحہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کر، یہاں کچھ لوگ کوئی سوالات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں اور کاٹتے ہیں تو کھا سکتے ہیں۔ غیر اللہ کا نام لے کے، اہل کتاب کیا اگر مسلمان کہلانے والا آدمی بھی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو ابھی آیت میں پڑھا وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا جائز نہیں ہے، تو مسلمان نے بھی کیا تو جائز نہیں ہے، تو اہل کتاب کا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اہل کتاب کا کھانا ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد صرف توریت اور انجیل والے ہیں بس۔ اب کوئی کہے کہ وہ زبور ماننے والے ہیں، وہ زرتشت بھی تحقیق سے ایسا لگتا ہے کہ نبی رہے ہوں گے، اور فلاں کتاب وہ آسمانی ہوگی، واحد آسمانی ہوگی، اس کا ماننے والے بھی اہل کتاب نہیں۔ شرعی اصطلاح میں توریت اور انجیل ماننے والے اہل کتاب ہیں، تو ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، مطلب ان کو دعوت دے سکتے، کھانا کھلا سکتے، ہاں، شریعت کی مخالفت نہ ہو ایسے آداب کے ساتھ۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے، اب دیکھیے کھانے کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی مطلب معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں میں جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اس سماج سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دیا گیا تھا، مطلب اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ ہاں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، دیکھیے ان سے بھی شادی کرنا ہے، کیسے؟ مہر دے کر، غیر مصافحین، زنا کرتے ہوئے نہیں، ناجائز رشتہ گانٹتے ہوئے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے دوستی گانٹتے ہوئے نہیں، چھپ کر یا کھل کر ناجائز رشتہ نہیں قائم کرنا، یہ حرام ہے۔ دیکھیے یہ اخلاق کی پاکیزگی سکھائی اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا انکار کرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے سارے عمل برباد۔ یعنی غیر مسلم سے شادی کیا اور اپنا ایمان کھو دیا، نہیں، اس کو اپنے میں لانا ہے۔ یہ اہل کتاب سے جائز ہے، غیر مسلموں سے نہیں۔ سورہ بقرہ میں بتایا مشرک مرد مشرک عورت سے شادی جائز نہیں۔ سورہ نساء میں بتایا کہ ماں سے، بہن سے، بھتیجی سے، بھتیجے سے، ان لوگوں سے نکاح حرام ہے، اور وہاں حلال بھی بتایا، اور یہاں مزید وضاحت کی کہ اہل کتاب سے، مشرکین سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اہل کتاب کا معاملہ مستثنا ہے، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قسموں کا بھی ذکر کیا گیا کہ آپ کی زبان کا بھی پاس و لحاظ، جیسے عہد و پیمان ہے، اب آپ کسی سے قسم کریں، شروع میں کہا نا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرو، تو اب آپ کسی سے قسم کھا کے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، قسم کھا کے کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر غلط بات کے لیے قسم کھائی، جیسے قسم کھا لے کوئی کہ میں اپنے والد صاحب سے بات نہیں کروں گا، ناجائز بات ہے، اس قسم کو توڑنا پڑے گا، اللہ کی نافرمانی میں قسم پر قائم نہیں رہنا ہے، اور قسم توڑ کر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے 89 نمبر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ہاں تمہاری جو لغو قسمیں ہیں اللہ تمہارا اس میں مواخذہ نہیں کرے گا، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن پختگی کے ساتھ، دل کے پکے ارادے کے ساتھ جو تم قسمیں کھاتے ہو وہ تم اس پر مواخذہ کرے گا۔ قسم کھا کے اگر توڑ دیا بچو گے نہیں۔ اس کو ہم بہت معمولی، ہندوستان میں ہمارے سماج میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی قسم کھانے کو لوگ ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کی عظمت دل میں اگر ہوگی تو بندہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، ہاں جھوٹی قسم اللہ کے نام کی نہیں کھائے گا، اور غیر اللہ کی قسم کھانا تو شرک ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھانا۔ میں نے اس سے پہلے شاید واقعہ سنایا تھا کہ ایک عرب بدو کو وہ قاضی نے بلایا، ہمارے ہندوستان کے لوگوں کا واقعہ، اندور کے لوگوں کا چوری ہو گیا سامان، اور پھر ٹیکسیوں کا نمبر بتایا، اس کو پکڑا گیا، لایا گیا، قاضی نے پوچھا تم نے لیا ہے ان کا سامان؟ تو اس نے نہیں کہا پہلے، تو کہا تم دلیل دو، تو دو چار لوگوں کو بتایا کہ ہاں ہم اس کی گاڑی میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد جب پوچھے تبھی وہ سامان نہیں تھا، تو پھر اس سے کہا کہ اب تم انکار کر رہے ہو، تو اللہ کی قسم کھا کے بولو کہ میں نے نہیں لیا۔ تو اس بدو نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، اس کو پتا تھا کہ میرا ہاتھ کٹ جائے گا، ہاتھ کٹنا گوارا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ ایک بدو کی بات یہ ہے، ہم اللہ کا، اسی لیے اللہ نے آگے آیت میں کہا اسی میں کہ
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. یہ آخر میں کفارہ بتانے کے بعد آپ دوسری آیت میں کہا، اسی سیاق میں. اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ تم نے قسم کھائی ہے دل کے پکے ارادے سے، اب اس قسم کو توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. تو اللہ نے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ تم کو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس کھانے کا اوسط جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. گھر میں جو کھانا آپ کھلاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، یعنی ہماری استطاعت کے مطابق اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے. او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے. او تحریر رقبہ، دیکھیے اللہ نے آپشن دیا. یا پھر ایک غلام، ایک گردن آزاد کرنی ہے. اگر یہ نہیں ملا فمن لم یجد، جس کو یہ نہیں ملا فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کا روزہ ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. پہلے تو بار بار قسم کھاؤ مت، اور اگر کھایا ہے موقع پر، ضرورت کی جگہ پر، تو پھر اس کو پورا کرو. اس کو مذاق مت بناؤ، اپنے لیے بچاؤ کا ذریعہ صرف مت بناؤ کہ یہ بہانے سے ہم اپنا کام نکلوا لیں گے. وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اسی طرح کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار بناؤ. اب اس سورہ مبارکہ میں عبادات سے متعلق بھی احکامات ہیں. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ وضو کا حکم دیا گیا، وضو کا طریقہ بھی بتایا گیا. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، یہی فرض ہے، باقی سنت ہے. تو چہرے کا ذکر ہے، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں ہے. دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے کرنا پڑے گا. نمبر 1. دوسرا یہ کہ اللہ نے چہرہ دھونے کے لیے جو کہا، تو یہ ناک اور منہ جس میں ہم اندر پانی ڈالتے ہیں، یہ چہرے کا ہی اندر کا حصہ ہے. اس لیے جب اللہ نے چہرہ دھونے کے لیے کہا تو اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑنا دونوں آ گیا. تو چہروں کو دھو، کونیوں تک ہاتھ کو دھو، اور پھر اس کے بعد سر کا مسا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک. تو وضو کا بھی حکم بتایا. اسی طریقے سے نماز کے بارے میں کہا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اس کو مذاق مت بناؤ، اس کو مذاق اور کھیل کود کا سامان مت بناؤ. اس ضمن میں حلال حرام کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا آیت نمبر 96 میں کہ حرمت کی حالت میں، مطلب جو احرام کی حالت میں شریعت کی وہ دیکھیے سہولت دیکھیے. احرام کی حالت میں شروع میں ذکر کیا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے. اب ایک آدمی پانی کے جہاز پر بحری سفر کر رہا ہے، تو پانی کے جہاز میں آج ہو سکتا ہے بہت گنجائش ہو، لیکن ایک محدود گنجائش ہوتی ہے. کبھی کبھی سفر لمبا ہو گیا، آدمی کے پاس کھانا پینا یا پانی کم ہو گیا، تو پھر کیا کرے گا؟ مطلب کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. تو شریعت نے یہ سہولت دی کہ اگر احرام کی حالت میں بھی کوئی حاجی ہے، معتمر ہے، اگر کشتی یا پانی کا سفر کر رہا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت پڑی تو سمندر کا شکار کر سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات، سمندر میں 2 طریقے کا معاملہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ شکار کرتے ہیں، کوئی ایک آدمی شکار کرے، مچھلی ہے، دوسری چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ سمندر کا جو جائز جانور ہے وہ خود سے سمندر باہر پھینک دے، وہ مر جائے اور وہ پانی کی سطح پہ آ جائے، تو وہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن نے کہا احل لکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا، دریا کا شکار، بحر دریا کا ترجمہ کیجئے سمندر یا دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاع لکم وللسیارہ، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور سیارہ مسافر کے لیے ہے. تو یہاں 2 لفظ ہے، صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. تو اہل علم نے یہ تشریح کی اور حدیثوں سے تائید ہوتی ہے کہ صید البحر وہ ہے جو انسان خود جال لگا کے یا کسی ذریعے سے شکار کرتا ہے، اور طعام وہ ہے جو سمندر اپنے طور سے پھینک دے، یعنی کوئی جانور پانی کی سطح پر تیرتا ہوا نظر آئے، مر چکا ہے. اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی دونوں حدیث سے تائید ہوتی ہے. ایک حدیث جس کو علامہ البانی نے مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ کیا، علامہ البانی نے صحیح کہا. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احلت لنا میتتان، میرے لیے ہمارے لیے 2 مردے حلال کیے گئے ہیں. دیکھیے ابھی اس سورہ میں گزرا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، وہاں میں نے استثناء والی بات شاید نہیں بیان کی کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، مجبوری میں ہے، مر جائے گا، نہیں کوئی کھانے کی چیز ہے،
تو حرام کی ہوئی چیز کو بھی اتنی مقدار میں کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے. مردار سور کا گوشت جس سے جان بچ جائے. یہ استرار ہے. دو مصلحتیں ملی. ایک اصول ملا کہ اگر بڑا نقصان ہو رہا ہے, چھوٹا نقصان ہو رہا ہے, تو چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو, بڑے نقصان سے بچو. مر جاؤ گے بڑا نقصان ہے, سور کا گوشت کھا لو گے چھوٹا نقصان ہے. تو یہاں یہ اجازت دی ہے. بہت پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے, بار بار نہیں کھانا ہے, ہاں اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. اور یہاں حکم دیا شریعت کی سہولت اور فطرت کے مطابق ہونا. یہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ باریکیاں نہیں ملے گی. ہاں اللہ نے کہا کہ صید البحر حلال کیا گیا تمہارے لیے احرام کی حالت میں, اسی سیاق میں ہے, یعنی سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جو سمندر باہر پھینک دے. ہاں اس سلسلے میں حدیث پڑھ رہا تھا میں کہ الحوت والجراد, دو مردار ہمارے لیے حلال ہے. ایک حوت ہم ترجمہ کرتے ہیں مچھلی, ایک ہے جراد یعنی ٹڈی. ٹڈی جو ہمارے یہاں نظر آتی ہے نا, وہ چھوٹی چھوٹی, اس کو لوگ ٹڈی کہتے ہیں. وہ ٹڈی نہیں ہے, ٹڈی دل ہوتا ہے. ہاں عربوں میں آج بھی بازار میں کہیں بکنے آتی ہے. تو مردار بھی ہو تو وہ جائز ہے. ٹڈی دل آتا ہے, اس کو حکومتوں نے اکثر جگہ ختم کیا. دل آتا ہے تو چند منٹوں میں تھوڑی دیر میں پورا پورا کھیت چٹ کر جاتے ہیں. بڑا خطرناک ہوتا ہے دل ہے پورا گرو. تو یہ دونوں چیزیں حلال کی گئی ہے. مردہ بھی ہو تو کھا سکتے ہیں. واضح. میں نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں جو بہرے پائے جاتے ہیں, یہ مچھلی بھی جو ہے ذبح کر کے کھاتے ہیں. زندہ مچھلی مل گئی اور ذبح کر پائے تو کھاتے ہیں, ورنہ نہیں کھاتے. عجیب تکلف ہے. بہرحال تو کہا یہ ایک حدیث پڑھی. ایک دوسری فعلی حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم نے حضرت جابر سے روایت کی. لمبی روایت ہے لیکن بڑی دلچسپ ہے. میں اپنے الفاظ میں شارٹ کر کے بیان کروں کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ قریش کے ایک قافلے کے ایک دستے کے تعاقب میں نکلا جنگ کے محاذ پر. ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے, اور کھجوروں کھانے پینے کی شکل میں ایک ٹوکرا یا جو بھی کہیے, جراب کا لفظ ہے حدیث میں, ہاں کھجوریں لے کے گئے. اب وہ فوج تھی پوری, اچھی خاصی تعداد تھی لوگوں کی, تو وہ کھجوریں ختم ہو گئی. لیکن صحابہ کھجوریں کھا کے وہ جو ہے ٹکڑے اس کی گٹلیاں رکھتے تھے. جب ختم ہو گئی, کھانا نہیں رہتا تھا, تو کہتے کہ ہم دن میں بس وہی گٹلیاں ابو ذر دیتے تھے, ابو عبیدہ دیتے تھے, ہم اس کو چبا کے چوستے تھے اور گٹلی کا بچا ہوا حصہ جانوروں کو دے دیتے تھے جو ہمارے ساتھ تھے. پھر اس کے بعد بعض صحابہ غالباً ابو ذر یا کسی نے کہا کہ ہم جو ہے ایک مرتبہ پتوں کو جھاڑتے تھے اپنے ڈنڈے سے, ہاں مار کر, اور پتے کو کوٹ کر مار کے اس کو چوستے تھے. سفر میں یہ حالت تھی, صحابہ کرام نے ایسا کیا. تو پھر ہم اس سفر میں چل ہی رہے تھے کہ سمندر کے کنارے سے گزر ہوا, ساحل بحر پر. فرفع لنا علی ساحل البحر کہۃ الکثیب الضخم, تو ہمارے سامنے سمندر کے کنارے پر ایک بڑے ٹیلے کی شکل میں ایک چیز نظر آئی پانی کے اندر. ہاں فاتیناہ, موطا امام مالک میں بھی رہتا ہے, ابو عبیدہ نے کہا صحابہ کو کہ جاؤ اندر سے اس کو نکالو کیا چیز ہے. کنارے پر کوئی چیز ٹیلے کی طرح دکھی بہت بڑی. تو صحابہ کرام اندر گئے, اسے کھینچ کے باہر نکالا. ہاں فَإِيَّهِ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنبَرُ, تو یہ ایک جانور تھا جس کو عنبر کہا جاتا. عنبر مچھلی, مشک کو عنبر ہم بولتے ہیں نا. ہاں مشک اور عنبر, مشک ہرن کے نافے میں ملتا ہے, بہت خوشبودار, دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی عنبر بھی ہے, دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے, بہت خوشبو اور بہت قیمتی مانا جاتا ہے. تو یہ عنبر مچھلی کا فضلہ ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منہ سے اگلتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا پاخانہ ہوتا ہے. ہاں تو یہ منہ سے اگلتی ہے عنبر, یہ مچھلی ہوتی ہے اور بہت بڑی بڑی ہوتی ہے, 60 فٹ کی ہوتی ہے. اسی حدیث میں یہ حصہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ اسے نکالا, اور پھر اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہ یہ تو مردار ہے, مرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کہا, یعنی یہ مر چکا ہے, یہ کہا, اور کہا کہ مگر نہیں, یہ اس مردار میں نہیں ہوگا جس کو اللہ نے حرام کیا, یہ تو پانی کا ہے, اور ہم اللہ کے رسول ہیں, ان کے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ تبارک اور اللہ کے راستے میں ہیں, اور ہم مجبور ہو گئے ہیں, بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے ہیں, لہٰذا اس کو کھا لو. صحابہ نے کھا لیا, انہیں تھوڑا شک ہوا, اور حالات کے پیش نظر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اسے کھاؤ جو مل گئی ہے. قال فاقمنا علیہ شہرا, یہاں بیچ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا کہ ہم 1 مہینہ اس پر قائم رہے. اب اس کو تازہ مہینے بھر تک کیسے رکھا, ان کی ٹیکنالوجی اس وقت کی رہی ہوگی, ہمیں آج نہیں معلوم, فریج میں بھی سڑ جاتا ہے. ہاں وفی سبیل کیا ہے, ونحن 300 حتى سمنا, اور ہم 300 لوگ تھے, 300 لوگ ہیں, پورا مہینہ کھایا, یہاں تک کہ ہم اچھے موٹے تازے ہو گئے. یہاں بیچ میں کچھ حصہ چھوڑ دیا کہ جب اس مچھلی کو کاٹ کے کھایا, نکالا, تو اس کا جو جبڑا تھا, جبڑا منہ کا, اس کو کھڑا کیا. میرا خیال ہے موطا امام مالک کیا, ان روایتوں میں بھی ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا ایک صحابی کو کہ ایک اونچے لمبے اونٹ پر بیٹھ کر اس کے نیچے سے گئے, تو وہ گزر گئے. اتنا بڑا جبڑا تھا, اور اس کے کان سے تیل نکل رہا تھا.
تو بڑے بڑے برتنوں سے، آج ہمارے یہاں جیسے بالٹی وغیرہ رہتی ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے تیل نکالا صحابہ نے، اور اس کے کان کی ہڈی کو زمین پہ رکھنے کے بعد 13 صحابہ کرام اس میں بیٹھ گئے. اتنا بڑا کان، بتائیے. تو بہرحال وہ کہا کہ ہم نے اس کو کھایا، ہم 300 تھے یہاں تک کہ بڑھے. وَتَزَوَّدْنَا مِن لَحْمِهِ وَشَائِقَةٍ، اور ہم نے اس کے کچھ گوشت کو ذخیرہ بنایا، انہیں مطلب توشہ بنا لیا. ہاں. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، پھر جب ہم مدینہ پہنچے، آئے اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کے پاس آئے. فذکرنا ذالک لہ، تو آپ سے اس بات کو بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا. ہاں. فقالا، تو اللہ کے رسول سے ہو گیا، ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ ایسا رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا. فہل معکم من لحمہ شیء فتطعمون، تو تمہارے پاس کیا کچھ گوشت ہے جو ہمیں کھلاؤ. دیکھیے اتنے دنوں کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو تو مجھے بھی کھلائیے، جائز ہے یہ. ہاں. قال فارسلنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منه فاكله، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، آپ نے اس سے نوش فرمایا. اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلی. شیخ نے کہا کہ پہلے تو یہ کہ سمندر جو حیوان باہر پھینک دے وہ حلال ہے، اور یہ حلال حلت. دوسری بات یہ کہ یہ حلت صرف ضرورت کے وقت نہیں کہ آپ کہیں کہ صحابہ کرام بھوکے تھے اس لیے جائز ہو گیا، بلکہ عام حالات میں بھی جائز ہے. ہاں. اس لیے کہ صحابہ نے صرف اسی وقت نہیں کھایا، بلکہ اب اس کے بعد اس کو توشہ بھی بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں بھی کھلاؤ اگر بچاؤ اس میں سے کچھ ہو. ہاں. تو اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اور حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا کہ ایک شخص نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بحرین میں تھا، بحرین میں والی یا کسی ذمہ داری کے طور پر بھیجے گئے، سند حسن سے حدیث ہے. تو ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ سمندر جو جانور مردہ بنا کے پھینک دے اس کا کیا حکم ہے. تو میں نے ان کو فتویٰ دیا کہ تم کھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا تذکرہ ہوا کہ مجھ سے ایسا سوال ہوا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے کیا فتویٰ دیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے فتویٰ دیا کہ کھا لے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ تم کوئی دوسرا فتویٰ دیتے تو میں تم کو درے سے ناپتا، لعلوتک بالدرہ، مطلب سزا دیتا. ہاں. پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا، حضرت عمر قرآن سے یہ دلیل دے رہے ہیں، یہی آیت جو ہم نے ابھی سورہ مائدہ کی پڑھی کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور طعام بھی. ہاں. اس کا طعام بھی. دونوں کی تشریح میں نے کی ہے. ابھی اس سے پہلے جو حدیث میں نے بیان کی تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے حوت کا، کہ حوت کا لفظ جائز ہے. اور ایک دابہ تھا جس کو جو ہے امبر کہا جاتا ہے، اس کو کھایا، امبر کو. میں یہ اس لیے ضمناً بیان کر رہا ہوں، میں نے سنا، پڑھا بھی اور دیکھا کہ ہمارے ہاں جو حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو مچھلی کہا جائے گا بس وہی جائز ہے، نمبر ایک. دوسرے ان کے یہاں ایک اور بھی عجیب و غریب بات کہی جاتی ہے کہ مچھلی کی شکل کے جو جانور ہمارے جو سمندر سے ملتے ہیں، تو اس میں جو مچھلی گلپھڑے سے سانس لیتی ہے، اپنے کان کے حصے کے پاس سے سانس لیتی ہے، وہ جائز ہے. اور جو مچھلیاں کیا کہیں گے، میمل بولتے ہیں، جو جن کو وہ صدی ہوتا ہے، یعنی دودھ اور بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک تو انڈے دیتی ہے، ایک بچے دیتی ہے. ہاں. اور یہ ان کے وہ جو ایک میمل بولتے ہیں انگلش میں، جس کو تھن ہوتا ہے، تھن. تو سمندر کی کچھ مچھلیاں، جیسے یہ جو بڑی مچھلیاں ہیں نا، شارک وغیرہ، شارک اور یہ ہے، یہ سطح پہ آ کے سانس لیتی ہے، ایسا کہتے ہیں، گھنٹوں رہتی ہے پانی کے اندر، پھر آتی ہے سطح پر. اور پھر اس کے علاوہ ان کے تیرنے اور ان کے تیرنے میں بھی فرق ہے. اور یہ بچے دیتی ہے، بڑی مچھلیاں بچے دیتی ہیں، چھوٹی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں. تو اس نے یہ بیان کیا، یا لوگ حنفی مسلک میں یہ کہا جاتا ہے، جو میں جانتا ہوں، وہ سب غلطی ہو تو بتا دیں، کہ جو بچے دینے والے وہ مچھلی نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں. اب یہاں صحابہ کرام امبر مچھلی کو کہتے ہیں، اور تفسیر والے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 دن یا جو بھی مدت تھی، ہاں، وہ امبر مچھلی تھی. اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہے، جیسے ابھی یہی پڑھا، اور آپ سائنس والوں میں یا معلومات میں دیکھیں گے تو میں نے جو پڑھا ہے 60 فٹ کی ہوتی ہے، 60 زرا کی، گز کی، 60 گز لمبی ہوتی ہے. اتنی بڑی ہوتی ہے، اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ حوت کا لفظ عربی میں ایک استعمال ہوا ہے،
اور سمک کا لفظ، سمک باہر سے آیا ہے، حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ سمک اور حوت میں کچھ لوگوں نے کئی فرق بتائے ہیں، اس میں سے ایک فرق یہ بھی بتایا کہ یہ جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کے گل پھڑے یا جن کے کہتے ہیں جو بچے دیتے ہیں وہ حوت ہے، اور جو انڈے دیتی ہیں وہ سمک ہے۔ تیرنے کے فرق کو بھی بتایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں کہا احلت لکم میتتان، تو اس میں الحوت کہا، مچھلی۔ حوت کا لفظ عربی، بلیغ عربی، فصیح عربی یہی ہے، اور حوت میں وہ مچھلیاں بھی آتی ہیں جو بچے دیتی ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ ان کا صحیح نہیں لگتا، صحیح نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ امبر یا یہ بڑی مچھلی جو بچے دیتی ہے چائے پانی میں رہتی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں سمندری جانوروں میں حلت و حرمت کے سلسلے میں بڑے اقوال ہیں، بڑے دلچسپ ہیں، ابھی میں چھوڑوں تو تفصیل ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ کے کتنا ٹائم ہوا ہے وقت؟ ہاں جی 11 11 وقت ہو گیا تو ختم کرنا ہے۔ ہاں، جو اس کا نقطۂ عروج یا بہت اہم چیز تھی جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، تو کل اسے سورہ انعام کے ساتھ کر دیں جی، لیکن بہت اہم ہے انشاءاللہ۔ یہاں ایک چیز صرف شارٹ میں بیان کر دوں، پچھلے سال بیان ہوئی تھی کہ اس سورے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں سیاست یا مقاصد شریعت جو بیان کیے جاتے ہیں وہ 5 چیزیں ہیں۔ ایک حکومت ہو، قانون بنایا جاتا ہے تو لوگوں کے لیے جو حق حقوق متعین ہوتے ہیں، ایک دستور ہے کسی بھی ملک کا، وہ بیسک جیسے ہندوستان میں یا دنیا میں حقوق انسانی کہلاتے ہیں، تو سارے قوانین اپنے رعایا کے لیے لوگوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہونی چاہیے: جان، مال، عزت، ہاں، اور صحت میں عقل اور جسم دونوں آ گیا، اور جو ہے 5ویں چیز جو ہے دین اور مذہب۔ یہ 5 چیزیں سورہ مائدہ کے بارے میں یہ خوبی اہل علم نے بیان کی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی حفاظت کے قوانین بیان کیے ہیں۔ دین کی حفاظت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو لائے گا۔ تو ارتداد کی حرمت کا ذکر کیا، اسی طریقے سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، جو ان کے دوستی گانٹے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ آگے بیان کیا اسی میں، آج پڑھی گئی یہ آیت۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی سے ہمارے دین کو خطرہ ہوگا، وہ ہم کو اپنے دین سے ہٹانا چاہیں گے، ان کے طور طریقے اختیار کرنے سے ہمارے دین کا تشخص بگڑتا ہے۔ تو دین کی حفاظت کی بھرپور تعلیم ہے۔ یہ 2 کا اشارہ صرف میں نے دیا۔ جان کی حفاظت، کسی جان پر جو زیادتی نہ کی جائے، تو قتل کو حرام کیا، سورہ نساء میں بھی کیا تھا، اور اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا جو کیا نام ہے حابیل قابیل کا۔ آج عصر کے بعد اس پر تھوڑی اچھی بحث ہوئی، ہاں یہاں ابھی موقع نہیں رہا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، کہ آدم کے 2 بیٹوں نے جو قربانی دی، ایک سے قبول کی گئی، ایک سے قبول نہیں کی گئی، تو اس کا مطلب وہ قربانی کرتے تھے۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی، قابیل جو قاتل تھا، ہاں، اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی پرانے زمانے میں یہ تھا، شریعت میں ثابت ہے کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی جلا دیتی، تو اس کی قبول ہو گئی۔ تو جس کی قبول ہوئی اس نے کہا کہ اللہ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، جو مخلص ہے اس سے قبول کرتا ہے۔ ہاں، اگر تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو، اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے قتل کرنے کے لیے، تو میں تم کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، ہاں، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ مطلب اگر تم قاتل ہو تو قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، لیکن کب؟ جب دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں گے، لیکن میں تم کو مارنا نہیں چاہتا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم جہنم میں جاؤ گے، میں چاہتا ہوں کہ تم اگر ایسا کرو تو جہنم میں چلے جاؤ، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یہ میں نے اس کے جملے کو، اس کی باتوں کو اپنے جملے میں نقل کیا، اور پھر آخری میں اللہ نے کہا فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، کہ اس بھائی کو، اپنے بھائی کے قتل کو اس کے نفس نے اس پر ابھارا اور اس نے فقتلہ، قتل کر دیا اور ظالمین میں سے ہو گیا۔ اس آیت کو، واقعے کو نقل کرنے کے بعد، یعنی ان کے ہاں شریعت تھی، جنت جہنم کا تصور تھا، یہ بھی پتہ چلا، آدم علیہ السلام نبی ہے، اس سے دلیل دی لوگوں نے، اور پھر آگے کہا کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی بھی جان کو بغیر حق کے مارا، ہاں، یا زمین میں فساد نہیں ہے پھر بھی مار دیا، تو اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی، زندہ رکھا، اس نے سب کو زندگی بخشی۔ ہاں، اس آیت کو عام طور سے ہمارے ہاں غیر مسلم بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت شاندار ہے، کاش ان کو پتہ چلے کہ قرآن کی ساری تعلیمات شاندار ہے۔ اگر سمجھ میں آئے گا تو وہ کہیں گے ہم مانتے ہیں، جیسے ہم مانتے ہیں، اور واقعی ہے،
انسان کے لیے مفید ہے. تو یہ جان کی قیمت اس آیت نے بتائی. اور دنیا میں جان کی قیمت قرآن کی یہ آیت جو بتا رہی ہے کوئی اس طرح نہیں بتائے گا کہ آپ ایک آدمی کو مارتے ہیں تو گویا پوری انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. کہ جان کو مارنے کی کتنی بڑی سرزنش ہے کہ وہ انسانیت کو قتل کر رہا ہے. یعنی قتل جیسے جرم کا ارتکاب کر کے وہ انسانی حرمت کو پامال کر رہا ہے. یہ بہت بڑا اقدام ہے. تو حق کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. یہ جان کی حفاظت کی حفظ العقل، عقل کی حفاظت. اس میں ابھی آج پڑھی گئی آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کیا اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، تھان، آستانے، جو مزارات، درگاہیں جو ہے نا اس کو کہیں گے، ہاں، انصاب والازلام، اور ازلام یعنی پورا نکالنے کے، پھال نکالنے کے تیر. یہ ساری چیزیں رجس، گندگی ہیں. ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ اسلام صفائی سکھاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں، شراب جوا یہ کھانے پینے کی، شراب کھانے کی ہے، جوا کھیلنے کی چیز ہے، اور یہ تھان وغیرہ عقیدے کی، ساری چیزیں گندگی ہیں. ہاں، من عمل الشیطان، شیطانی عمل میں سے. ابھی میں نے کچھ ایسے بھی محققین کو دیکھا جو یہ کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ شراب حرام ہے. اب بتائیے جس کو قرآن کہہ رہے ہیں رجس، گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، وہ حلال ہوگا؟ ہاں، حدیث میں ہے تو بولتے حدیث میں کیا ہے، قرآن میں نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ. یہ منکرین ہے، یہ کفر کی بات ہے. ہاں، فاجتنبوہ، اللہ نے کہا اس سے بچو. یہ آرڈر ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ حرام ہے. جب اللہ آرڈر دے رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو حرام ہو گیا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آگے اللہ نے کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر، عداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے اندر دشمنی ڈالے، کینہ کپٹ ڈالے. تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ شیطان جھگڑا ڈالنا چاہتا ہے، انسان جھگڑا نہیں چاہتا. انسان وہ گناہ چاہتا ہے جس میں مزہ آتا ہے. شراب پینے میں لذت ملتی ہے، گیم کھیلنے میں لذت ملتی ہے، جوا کھیلنے میں، تو وہ کرتا ہے. جھگڑے میں لذت نہیں ملتی تو وہ نہیں کرتا. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے جھگڑا پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب شیطان جوئے شراب پر بس نہیں کرتا، اور جوئے شراب سے یہ بڑا گناہ ہے آپس میں لڑنا، دشمنی رکھنا. تو بہرحال یہاں عقل کی حفاظت کی بات ہے کہ شراب آدمی پیے گا تو عقل کی حفاظت ہوگی. اسی طرح عزت، ہاں، عزت کی حفاظت. ابھی بیچ میں کہیں گے بھائی انسان کو، مرد اور عورت کو جائز طریقے سے مہر دے کر رشتہ قائم کرنا چاہیے. ابھی ہم نے آیت پڑھی، وہ اہل کتاب کی عورت سے شادی کرے یا مسلمان مومنہ سے، ہاں، جائز طریقے سے، ناجائز نہیں، چوری چھپے دوستی نہیں کرنا ہے. اور پھر اس کے علاوہ مال کی حفاظت ابھی آج پڑھی گئی تو آیت نمبر 38 میں کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت سخت اور وحشیانہ سزا ہے، لیکن جب ان کا مال، اور ایک آدمی جب سیلری لے کے نکلتا ہے مہینے بھر کی محنت کے بعد اور اس کی جیب کٹتی ہے، اس سے پوچھیے تو ایسے واقعات جو ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر چور مل جائے تو کیا کرے گا، گردن مار دوں گا. تو کہا اسلام تو صرف ہاتھ کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ ہاتھ کاٹنے سے اس کو بھی عبرت ملتی ہے، لوگوں کو بھی. تو اس سے لوگوں کے اندر مال کی حفاظت ہوتی ہے. آج کے ڈھانچے میں دیکھیے ریپ کیس کتنے ہو رہے ہیں، کتنی تحریکیں چل رہی ہے. کلکتہ میں ہوا، ہاں، دلی میں ہوا اس سے پہلے، پھر اس کے بعد ابھی کہاں ہوا، اور کئی کئی جگہوں پہ نیا نیا ہوتا جا رہا ہے. ایسے لوگ بھی اس میں بولو جو بڑے بڑے لوگ ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں ان کو پناہ دے رہی ہے جو بڑے لوگ ہیں. ہاں، اگر یہ سزائیں سخت نافذ ہو، عمل میں آ جائیں تو دو لوگوں کی عزت محفوظ ہوگی، لوگوں کا مال محفوظ ہوگا. چور چورنی کے تعلق سے کہا. اور اس کے فوراً بعد آیت محاربہ بھی ہے کہ جو لوگ انما جزاء الذین، یہ آخری بات، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کی شریعت کی مخالفتیں کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کی جزا، ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا، کہ انہیں سختی سے کچل دیا جائے، مار ڈالا جائے. یقتلوا ایک ہے اور ایک ہے یقتلوا. یقتلوا ہوتا تو ترجمہ کر دے کہ ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. یقتلوا زبردست طریقے سے، طاقت سے، اس میں مبالغہ ہے، شدت کے ساتھ ان کو مار ڈالا جائے جو زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. فتنہ فساد. حکومتوں کو سیکھنا چاہیے امن کیسے قائم ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے. یہ دہشت گردی کی سزا ہے. جو دہشت گرد ہے اس کو سختی سے قتل کیا جائے، اور یصلبوا، یا سولی پہ چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پایوں کو مخالف سمتوں سے کاٹا جائے. یہ والا ہاتھ کاٹا جائے تو اس کے مخالف سمت میں یہ پیر، یہ والا ہاتھ کاٹا جائے الٹا تو سیدھا پیر. ہاں، یہ عبرتناک سزا ہے. اب جرم کرنے کے لائق نہ رہ جائیں.
یہ الگ الگ اس میں بتایا ہے. اس میں لوگوں نے فقہی بحثیں کی ہے کہ کون سی سزا ان میں سے جو اللہ نے بتائی ہے کون سی کس کو دیا جائے یا کہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بن کر آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کے پیٹ میں شکایت ہے. تو آپ نے کہا کہ اورائنا قبیلے کے لوگ, بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اونٹوں کو زکوٰۃ کے اونٹ اور اونٹیاں جہاں ہیں وہاں ان کو رکھا جائے اور اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا جو ہے پیشاب دونوں پلایا جائے. ابھی جدید تحقیق ہے کہ اونٹ کے پیشاب سے کینسر کا علاج ہو رہا ہے, پیٹ کے کینسر کا, کہ حدیث میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا. اور وہ جانور, اسی سے حدیث سے استدلال کیا لوگوں نے, اور بھی حدیثیں ہیں کہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے ان کے پیشاب پاخانے نجس نہیں ہے. نجس نہیں کا یہ مطلب نہیں کہ اب کھانا پینا ہے, ہاں کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, نہیں کھانا پینا نہیں ہے, نجس ناپاک نہیں ہو جائیں گے آپ. ہاں اب اونٹ کے پیشاب کو بطور دوا آپ نے بتایا تو یہ جو ہے بعض حنفی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے, اللہ نے حرام چیز میں دوا نہیں رکھی. ہاں تو امام محمد کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ اس میں کیا نام ہے پیٹ کا علاج ہے تو یہ حرام نہیں ہے. اگر حرام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بتاتے. بہرحال اس کو اونٹ کا پیشاب استعمال کرنے کا حکم دیا اور وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے پھر دغا کیا کی, عہد شکنی کیا کی کہ اونٹ کے جانوروں کو بھگا لے گئے, مرتد ہو گئے دین کے, پھر گئے. اور پھر جو صحابی ان کی نگرانی کرتے تھے اونٹ کو, ان کو قتل کیا, ان کی آنکھ پر پھوڑ دیا آنکھ کو اور ان کا قتل کر دیا اور اونٹ لے کے بھاگے. اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو پیچھے بھیجا. اس میں سلمہ بن اکوع سب سے آگے بڑھے, ان کو کہتے ہیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے بیان میں لکھا کہ وہ گھوڑے کی رفتار سے بھاگتے تھے, گھوڑے سے آگے نکل جاتے. بہرحال وہ گئے, تیر چلا کے ان کو گھیرا, پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ پہنچے اور ان کو پکڑ کے لائے. تو اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی, ان کی آنکھ بھی پھوڑی اور دھوپ میں رکھ کے ان کے ہاتھ پیر کاٹے, کیونکہ انہوں نے یہ سب زکوٰۃ کی نگرانی کرنے والے صحابی کے ساتھ کیا تھا, قتل کیا تھا, ہاتھ پیر کاٹے تھے, تو ان کو یہی سزا دی گئی. اور قاضی جیسا سمجھے گا کہ مجرم کا جرم جیسا ہے اس اعتبار سے اس میں سے سزا دے گا. ہاں اور ينفى من الارض, یا تو ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کاٹے گا یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دے گا, شہر سے نکال دے گا. ذالک لهم خزي في الدنيا, یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس میں جو میں نے کچھ حلال حرام کے واقعات بیان کیے, اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان اس نے توڑا تھا, عہد پورا کرنا ہے تو اس کو سزا دینا, یہ بھی اللہ کے عہد و پیمان کا حصہ ہے. اور پھر آج جو آیت پڑھی گئی, دو باتیں اس میں عقیدے کی بیان کرنا تھی انشاءاللہ کل, یہ بہت اہم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مسیح کی شخصیت, اس کا کیا مقام ہے. نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, مان لیا, جو غلط ہے. یہود نے نبی بھی نہیں مانا, اور اس کو بار بار اس سورہ مبارک قرآن میں, اس سورہ مبارکہ میں کئی حیثیتوں سے پیش کیا گیا. خود مسیح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی, قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا وہ, اور اس دین کے عہد و پیمان, عقیدے کی گندگی کے راستے کیا ہیں, اس کا 1-2-3 آیتوں میں تذکرہ ہے. ہم کل جو درس انشاءاللہ سورہ انعام سے متعلق گفتگو کریں گے, اس سے پہلے یہ کریں گے, یہ بھی اچھا وقت چاہتا ہے لیکن مختصر ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور قرآن کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.